نمبر یہی ہے کہ 72 لوگ شہید ہوئے، 19 تو تھے اہل بیت کے، یا 19 تھے اہل بیت کے، یا 21 تھے اہل بیت کے۔ حضرت امام زین العابدین بچ گئے تھے نا، امام حسن کا ایک بیٹا بھی بچ گیا تھا، 9 اسیران تھے جن کو دلایا گیا۔ تعلیمی باتیں علیحدہ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان 72 میں سے 21 نکال لیں اہل بیت کے، باقی جو 51 تعداد تھی یا وہ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں یا ان کے رشتہ دار تھے، تو پھر صحابہ پر انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ سنیے گا، جب 10 محرم کی رات آئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ہے وہ رشتہ دار ان سب کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تم سب لوگ چلے جاؤ، میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ جانے والے کو کہیں بھی شرمندگی نہ ہو۔ چراغ بجھایا تو جو ہے نا سب کی چراغ بجھایا، حضرت علی کی اولاد بھی بیٹھی ہے، امام حسن کی اولاد بھی بیٹھی ہے، امام حسین کی اولاد بھی بیٹھی ہے، عبداللہ بن جعفر کی اولاد بھی بیٹھی ہے جو سیدہ زینب کے شوہر ہیں، آل عقیل بھی بیٹھے ہیں، اور حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی بیٹھی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو کھڑا ہوا بندہ جس نے امام حسین سے کہا، امام ہم مدینہ سے چلے تھے آپ کے بچوں کی خدمت کے لیے، آپ کے جانور چرانے کے لیے، ہم آج یہاں پر آئے، حالات اس طرح کے پیدا ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچانک جنگ مسلط کر دی اور میں صحابی رسول ہو کر بھاگوں گا؟ اور میں نے تو سرکار کے لشکر نے سرکار کے قدموں تلے کفار پر تلواریں چلائی۔ ایمان ہم بھاگیں گے نہیں، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، جب تک غیر بنو ہاشم اہل بیت کے نام کے علاوہ کوئی ایک جوان بھی موجود ہے، کسی یزیدی کی تلوار آپ کے جسموں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ ہم تک لڑیں گے، لیکن آپ تک کوئی ہماری زندگیوں میں آپ کو کوئی نقصان پہنچائے ہم ہرگز برداشت نہیں کریں۔ سب سے پہلے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ کے سرکار کے صحابی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کیا کیا؟ سننا، میرے پاس تقریباً 40 سے 50 کتابیں جو اہل سنت اہل تشیع ان کے حوالہ جات موجود ہیں۔ کربلا میں جو شہید ہوئے تاریخی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بتایا یہ جاتا ہے صرف حضرت علی کا ذکر، حضرت علی اکبر کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت علی اصغر کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت قاسم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے قدموں پر جان نچھاور کرنے والوں میں حضرت علی کا بیٹا ابو بکر بھی تھا، حضرت علی کا بیٹا عمر بھی تھا، حضرت علی کا بیٹا عثمان بھی تھا، اور حضرت علی نے جو تینوں نام رکھے تھے یہ ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان کی محبت میں اپنے بیٹوں کے نام رکھے تھے۔ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ کربلا کے میدان میں جہاں پر حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے، حضرت قاسم شہید ہوئے، حضرت عباس شہید ہوئے، وہاں پر امام حسن کا بیٹا ابو بکر بھی موجود تھا، وہاں پر امام حسن کا بیٹا حضرت علی کا پوتا حضرت عمر بھی موجود تھا، وہاں پر حضرت امام حسن کا بیٹا حضرت علی کا پوتا عثمان بھی موجود تھا۔ کربلا کا ذکر کرتے ہوئے ہم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین کا بیٹا ایک ابو بکر بھی موجود تھا۔ بات کرتے ہیں صحابہ کی کہ کربلا کے میدان میں صحابہ نے کیا کیا؟ تاریخ کی کوئی ایک کتاب اٹھا کر دیکھو، 140 کے قریب ایک کتاب میں لکھا ہے، بلکہ بہت سی کتابوں میں آتا ہے شہیدوں کی تعداد 140 تھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔
کتنی تعداد تھی؟ بعض کہتے ہیں نہیں 136، بعض کہتے ہیں نہیں 108 تھی. میں ساری باتیں آپ کے سامنے کروں نا. بعض کہتے ہیں نہیں 78 تھی، بعض کہتے ہیں نہیں 72 تھی، بعض کہتے ہیں 70 تھی. سب سے کم فگر جو ہے 70 کا، اور معتبر ترین فگر جو ہے وہ 72 کا. کہ کربلا کے میدان میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی تھی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تیسرا جمعہ، یہ دوسرا 2 جمعے تو میں نے لیٹ پڑھائے، لیکن آپ کے کام کی کھڑکیوں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جو حقائق میں جو حقیقتیں ہیں ان سے آگاہ ہوں. آپ کو پتا ہو کہ کربلا کے میدان میں کون کیا تھا. آج صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. میں بتاتا ہوں کربلا کے میدان میں کم از کم معتبر فکر جو ہے وہ 72 ہے. شہید کتنے ہوئے؟ بولنے نا کتنے ہوئے؟ 72 شہداء میں سے 21 وہ حضرات ہیں جو صحابی رسول ہیں. سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ کو؟ 21 صحابہ کرام بدر کے میدان میں امام حسین کے جھنڈے تلے لڑتے ہوئے امام حسین پر اپنی جانیں نچھاور کرتے. ان میں سے کچھ صحابہ کرام وہ ہیں جو بدر کے میدان میں بھی تھے، کچھ ایسے ہیں جو احد کے میدان میں بھی تھے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے تبوک بھی دیکھا، جنہوں نے ابو بکر کے ساتھ بھی مل کر جہاد کیا، عمر کے ساتھ بھی کیا، عثمان کے ساتھ بھی کیا، حضرت علی کے ساتھ بھی کیا. اور کربلا کے میدان میں 21 صحابہ کرام جن کی تربیت خود سرکار نے فرمائی ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے ورنہ میں صحابہ کرام کے آپ کو نام تھا، میرے پاس ٹائم کم ہے اور آپ لوگ بھی تھوڑے سے تابلے ہو جاتے ہیں نا. ادھر کوئی ہاتھ کھڑا کر دیتے اور باہر جا کر کہتے ہیں جی ڈیٹ کر دیا کہ آپ کو کھڑا کریں. اگر آپ لوگوں میں تعاون نہ ہو، جلدی نہ ہو، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ہم مسلک اہل سنت ہے، مسلک اعتدال، یہ صحابہ کے در کی خیرات بھی کھاتا ہے، اہل بیت کے در کی خیرات بھی چکتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں دونوں سے محبت ہے. تو 72 بندے جو شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، 21 تھے اہل بیت میں سے، اور 21 کون تھے؟ سرکار دو عالم صلی کے صحابہ کرام تھے. وہ کہتے ہیں صحابہ نے کیا کیا؟ اگر وقت نہ ہو، وقت ہوتا ہے نا، اور تقریباً 8 صحابہ کرام ہیں جن کا ذکر خود شیعہ کتابوں میں موجود ہے. آپ مطلع آواز اٹھا کر، آپ جلال الدین اٹھا کر، ناصر التواریخ اٹھا کر، یہ میں اپنی کتابوں کے نام تو نہیں دے رہا. لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے سرکار کی تربیت کا حق کربلا میں ادا کیا. 21 کے قریب صحابہ کرام. ٹائم دیں گے یا بند کروں؟ وقت دیں گے یا بند کروں؟ ختم کروں؟ دل سے جو کہتا ہے اجازت ہے تو ہاتھ کھڑا کرو. یہ بعد میں کتنا نے سننے کو ملتے ہیں. ادھر آتا تھا وہ کہتا تھا کہ فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا مجھے بندہ بتاؤ. میں نے کہا یاد رکھنا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، خود کی لپیٹ میں آیا، خود ہی آ سکتا. سنا ایک بات، کربلا کے میدان میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ بولے سارے کتنے؟ 21. لوگ پوچھتے صحابہ نے کیا کیا؟ میں بتاتا ہوں 21 صحابہ کرام نے کربلا کے میدان میں امام حسین پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. امام کی پکڑیاں چلائی، امام کے جانوروں کو چارہ ڈالا، امام کے بچوں کی خدمت کے لیے وہ مدینہ سے چلے اور کربلا میں آئے. امام حسین نے اگر پانی نہیں پیا تو ان کی صحابہ نے بھی پانی نہیں پیا. اور جب تک ان صحابیوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا، نہ حضرت علی کے بیٹے شہید ہوئے، نہ امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے، نہ امام حسین کے بچے شہید ہوئے، نہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے بچے شہید ہوئے، نہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے بچے شہید ہوئے. انہوں نے سب سے پہلے اپنی جانیں دی، اپنے سینوں پر تیر کھائے، اپنے ٹکڑے اڑائے، اپنے کلیجے چبائے اور اپنے منہ کٹوائے، اپنی لاشوں کو گھوڑوں سے رندوایا. تب جا کر نمبر امام حسین کے بچوں کا آیا. اور کہتے صحابہ نے کیا کیا؟ کربلا کے میدان میں سیدہ ام کلثوم کہتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ یہ
سیدہ کی بددعا ہے. آپ کھڑی تھی تشریف فرما تھی, ایک یزیدی ہے اس نے آپ کے کانوں سے بالیاں کھینچی, سونے کی تھی, کھینچی, اور وزیر نے اس طریقے سے کھینچی کہ آپ کے کان پھٹ گئے, خون بہنے لگا. تو ساتھ ہی کر کے ملا باقر مجلسی کی جلاؤ یوں اٹھا کر دیکھو, یہ ماتم کا معاملہ. یہ ہماری کتاب نہیں, یہ ان لوگوں کی کتاب ہے جو صحابہ کرام پر بکواس کرنے والے ہیں. اٹھا کر دیکھو اور پڑھو کہ کربلا کے میدان میں صحابہ کا کردار تھا کیا, اور اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کا انجام کیا ہے. ملا باقر مجلسی خود لکھتا ہے, اس نے جب وہ بالیاں کھینچی تو حضرت سیداتنا ام کلثوم نے رو پڑی, اور وہ بندہ پاس کھڑے ہو کر ملا باقر مجلسی کے الفاظ ہیں, وہ پاس کھڑے ہو کر ماتم کرنے لگا, وہ پٹنے لگا, وہ رونے لگا. کہو بدبخت میرے کان پھاڑ دیے, بالیاں کھینچ لی, مجھے زخمی کیا, اور پاس کھڑے ہو کر ماتم بھی کر رہے, رو بھی رہا ہے. سننا کہتا ہے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ سرکار کی نواسی ہیں. سننا, آپ سرکار کی نواسی ہیں, میں رو اس لیے رہوں. آپ نے پوچھا کیا تجھے پتا ہے میں سرکار کی نواسی ہوں؟ ہاں پتا ہے. پوچھا رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے روتا اس لیے ہوں, ماتم اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں نہیں اتاروں گا تو کوئی اور اتار دے گا. سونا میرے حصے میں نہ آیا تو کوئی اور اتار دے گا. آپ نے سیدہ نے اس کو کہا, آپ سیدہ زینب کے خطبات اٹھا کر دیکھو جو یزید کے دربار میں آپ نے دیے, آپ نے عمر بن سعد کے سامنے دیے, عبید اللہ بن زیاد کے سامنے دیے, سب کا نچوڑ یہ ہے آپ نے بددعا دی تھی کہ قیامت تک تم پھرتے رہو, تمہاری خواہش کبھی دور نہیں ہوگی, تمہیں پچھتاوا ہوگا. سیدہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر اس سے کہا تھا, وہ بدبخت ظلم بھی کرتا ہے اور پٹتا بھی ہے, قیامت تک تم جس نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے قیامت تک پٹتا ہی رہو. اگلی بات سننا, امام نے کربلا کے میدان میں, لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کیا کیا, ٹائم کام ہے. امام نے کربلا کے میدان میں جو خطبہ دیا, یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا, یزیدیوں سنو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, میں اور حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نواسا ہوں. اگر تمہیں یقین نہیں آتا, اگر تمہیں میرا یقین نہیں آتا تو ارشاد فرمایا سرکار کے صحابی حضرت جابر موجود ہیں, حضرت ابو سعید خدری موجود ہیں, حضرت سہل بن سعد سعدی موجود ہیں, حضرت زید بن ارقم موجود ہیں, حضرت انس بن مالک موجود ہیں. اگر میرا یقین نہیں آتا تو سرکار کے ان صحابہ سے پوچھ لو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی نوجوانوں کی سرداری کا تاج عطا فرمایا ہے. اگر صحابہ پر کوئی قدغن ہوتا تو کربلا کے میدان میں امام حسین صحابہ کا حوالہ کبھی نہ دیتے. صحابہ نے کیا کیا, کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اگلی بات سنیے, 21 صحابہ تو وہ تھے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. میں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے مکہ اور مکہ سے شام آئے, کوئی جنگ کا ارادہ نہیں کرتا. آپ صرف بیعت لینے کے لیے جا رہے تھے, انہوں نے کربلا میں آپ کو زبردستی روک کر آپ کو شہید کیا. بات بتاؤں گی آپ کو, 15 آ جائے, بات جاری رکھوں تھوڑا, آگے ہو جائے تاکہ آگے ہو جائے. 10 سال کا ہے, میں اس کے بعد میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, لیکن آج کی بات قریب ہو جائے تاکہ آنے والوں کو جگہ مل سکے. سننا, کربلا کے میدان میں 21 صحابہ نے شہادت کا جام پیا, امام حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ کی اولاد کی عزت پر جان پر پہرا دیا. کربلا کے میدان تک امام حسین رضی اللہ عنہ نے سے پہلے آنے تک, اس وقت یہ کوئی جدید سسٹم موبائل تو تھا نہیں, فیکس کا معاملہ تو تھا نہیں, انٹرنیٹ کا معاملہ تو تھا نہیں کہ لوگوں کو مدینے میں پتہ چل جاتا ہے, مکہ میں پتہ چل جاتا. سنا, کیا امام کی شہادت کا پتہ چلا مدینہ میں, امام کی شہادت کا پتہ چلا مکہ میں, لوگ پوچھتے صحابہ نے کیا کیا. سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت, آپ پر ظلموں کا بدلہ لینے کے لیے
سب سے پہلے جو لوگ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے وہ مدینہ کے صحابہ کرام تھے. آپ امام حرا کا اٹھا کر دیکھیں 67 ہجری کا 1700 صحابہ کرام جو قاری تھے. کتنے؟ سارے بولے کتنے صحابہ؟ 1700 صحابہ کرام جو قاری تھے. تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, آج بدایہ و نہایہ اٹھا کر دیکھیں, تاریخ طبری اٹھا کر دیکھیں, ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں, کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, سب میں یہ متفقہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب شہادت امام حسین کی خبر مدینہ میں پہنچی تو صحابہ کرام نے یزید سے بغاوت کی اور تلواریں اٹھا لی, یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اور ظلمن یزید نے کیا کیا؟ ہزاروں کا لشکر جو ہے وہ مدینہ شریف بھیجا, مدینہ کا محاصرہ کیا, 3 دن تک مدینہ کو حلال ٹھہرایا, 1700 کے قریب صحابہ کرام کو ذبح کیا کہ تم حسین کے لیے کیوں اٹھے. 1700 صحابہ کرام کو ذبح کیا, ان کے مال و اسباب اٹھے, جو زخمی ہوئے ان کی ان کا پتہ ہی نہیں, جو قید ہوئے ان کا پتہ ہی کوئی نہیں. 2000 کے قریب وہ صحابیات جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی تھی, ان کی عزتیں لوٹی, ان کو حاملہ کیا, ان کے ساتھ زنا کیا زبردستی. تم پوچھتے ہو صحابہ نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں شہید امام حسین پر انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی. کربلا کے میدان میں بھی, کربلا کے بعد بھی 1700 قاری صحابہ کرام. کتنے؟ بولو نا کتنے؟ ان 21 کی جان پر نچھاور کر دی, جانوں پر نچھاور کر دی. کتنی جانیں؟ 21 صحابہ کرام نے کربلا میں اور 1700 قاری صحابہ کرام نے مدینہ میں. 2000 صحابیات اور تابعات نے 2000 صحابہ کرام کی بیویوں اور بچیوں نے اپنی عزتیں لٹائیں سیدہ زینب کی عزت پر. تم پوچھتے ہو صحابہ نے کیا کیا؟ مکہ میں کیا ہوا؟ مکہ میں بھی بغاوت چھڑ گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے, آپ کے کل ہی میں پڑھ رہا تھا تاریخ طبری میں, ابن کثیر میں, کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ میں پتہ چلا کہ امام حسین کے ساتھ ظلم کیا اور کو شہید کیا گیا, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مکہ شریف میں آپ نے بغاوت بلند کیا. آپ بھی کھڑے ہوئے یزید کے خلاف, آپ نے بھی جہاد کیا. 7 دن تک یزیدی فوج نے جب آپ کو شہید کیا, 7 دن تک آپ کی گردن کو کاٹ کر بیت اللہ شریف کے دروازے کے ساتھ لٹکایا. تم کہتے ہو کہ امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ نے کیا کیا یا ان کے لیے کیا کیا؟ امام نے اگر اعلان کیا ہوتا نا کہ کربلا میں یہ معاملہ ہونا ہے, جو 1700 جانیں بغیر دیکھے بغیر تصدیق کے اگر مدینہ میں دے سکتے ہیں, وہ 17000 جانیں جو ہے وہ کربلا کے میدان میں بھی دے سکتے ہیں. جن عورتوں نے, تم کہتے ہو کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, صحابہ نے کچھ نہیں کیا. اپنی بیٹیوں کو کبھی اپنی بیویوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زنا کرے آنکھوں کے سامنے؟ صحابہ کی آنکھوں کے سامنے مدینہ شریف, سرکار کا مدینہ, جہاں کی مٹی کو اگر لگایا جائے, جسم کے ساتھ کھایا جائے, اللہ ہر بات سے شفا عطا کر دیتا. وہ مدینہ کے جس کے بارے میں امام حسین نے کہا تھا میں باہر مرنا تو شہادت تو مجھے گوارا ہے, لیکن سرکار کے مدینے میں نہیں چاہتا کہ میرا خون گرے. اس کے بارے میں امام حسین نے بھی یہی بات کہی تھی. اس کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. سننا, اس مدینہ میں جو حرم تھا, جہاں پر درخت کاٹنے سے منع کیا گیا, جو حرم تھا, وہاں پر ان صحابیات نے جب سنا نا کہ سیدہ زینب کی چادر کھینچی تھی تو وہ بھی گھروں سے نکلی. تاریخ میں آتا ہے احتجاج کیا, ہاتھوں میں ڈنڈے تلواریں جو تھی وہ نکلے, یزیدی فوج کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ لڑائی کی اور اپنی عزت سیدہ کی چادر پر نچھاور کر دی. ہم کہتے ہو کہ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے یہ کیا. اور یہ جو قیامت تک کے معاملات ہیں نا, اہل بیت کی محبت کی آڑ میں دعویٰ اہل بیت کی محبت کا اور بھونکا جائے صحابہ پر, لعنت ہے ایسے بندے پر
ساتھ نہیں تھی، صحابہ تو میرے حامی ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے مجھے جنتی نوجوانوں کی سرداری کا تاج عطا فرمایا۔ آپ لوگ کس زمان میں رہتے ہیں، کس جگہ رہتے ہیں؟ خدا کے بندو، اپنے اماموں سے کہا کرو، اپنے مساجد کے قائدوں سے کہا کرو کہ ہمیں کچھ بتاؤ۔ یہ دوڑے داڑے سن کر، یہ رونا پٹنا سن کر ادھر کو نہیں چلے جایا کرو۔ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ سب 100% جو لوگ بیٹھے ہوئے، آج آپ نے پہلی بار سنا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں جہاں 21 اہل بیت کے حضرات شہید ہوئے، 72 میں سے 21 اہل بیت کے، امام حضرت علی کی اولاد، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عقیل کی بات، 21 بندے تھے۔ کتنے تھے؟ شہداء میں سے 21 یہ تھے۔ جہاں پر 21 انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا نا، تو 21 سرکار کے صحابہ نے بھی کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ امام حسین کے لیے پیش کیا۔ سمجھ آئی ہے؟ اور جب مدینہ میں پہنچی خبر، مکہ میں پہنچی، تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ان میں سے 1700 صحابہ تو وہ ہیں جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے، ان کو ذبح کیا گیا۔ مدینہ شریف میں نمازیں روکی گئی، 3 دن تک مسجد نبی شریف میں جماعت نہیں ہوئی، 3 دن تک مسجد نبی شریف کی ہر چیز کو حلال، یعنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا، وہاں سلام اٹھا گیا، یعنی کہا گیا کہ تم جو مرضی کرو۔ کس کی خاطر ہوا؟ یہ امام حسین کی خاطر۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 محرم الحرام کو